إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ساری تعریف ساری بڑائیاں اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، شہر ربیع الاول سن 1446 بمطابق 8 سپتمبر 2024 بروز اتوار بعد نماز مغرب بانسبیڑیا کے اسلام بارہ میں نئی تشکیل شدہ یا نئی تعمیر شدہ مسجد محمدی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کے اس پروگرام کا ایک عنوان تھا عظمت رسول کانفرنس، اور ساتھ میں بات تھی محبت رسول اور اس کے تقاضے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. عام طور سے ماہ ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح حیات کو لوگ اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے اور سنتے ہیں. عظمت رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی شان، اور محبت رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا اظہار. عام طور سے اس مہینے میں اسے اجاگر کیا جاتا ہے. بھائی اس کو چھوڑ دیجیے نا، کیوں کھول رہے ہیں؟ رسول ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے مل لیتا ہے. عام انسان یا دنیا کے کسی انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں. ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. اس اللہ کی عبادت ہمیں کرنا ہے. اس خالق کائنات کو ہمیں پہچاننا ہے. اس رب العالمین کی نوازشوں کو ہمیں سمجھنا ہے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے ساری کائنات کو بنایا، اس اللہ کو پہچانا کیسے جائے؟ تو اللہ نے وقفہ وقفہ سے ہر دور میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا. آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور بیچ میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے
سب سے اخیر میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان تمام نبیوں نے انسان کو یہ سکھلایا اور بتلایا کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے بے شمار چیزوں سے نوازا ہے، تمہیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ بہت سارے انعامات و اکرامات کی برسات اور برکت تمہارے پر کر دی ہے، اس کی قدر دانی ہونی چاہیے۔ پھر نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں عملی طور سے کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جاتی ہے۔ وہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول آخر الزمان کی ولادت کا وقت آ گیا۔ مکہ کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوگی۔ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، مہینہ بھی اختلاف ہے۔ زیادہ تر مورخین کے بیان کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں ولادت ہوئی اور اس کی 12 تاریخ۔ تحقیقی قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کو ہوئی تھی، سوموار کا دن تھا اور صبح شادی کا وقت تھا۔ سال عام الفیل کہا جاتا ہے، جس سال خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ابرہہ ہاتھی سوار لشکر کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچنے کی کوشش کی تھی، اسی واقعہ کے 50ویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت کے لیے چنا اور قرآن مجید کی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ کے ذریعے سے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک دور ہے نبوت سے پہلے اور دوسرا دور ہے نبوت کے بعد۔ نبوت سے پہلے والا دور 40 سال کا ہے اور نبوت کے بعد والا دور 23 سال کا ہے۔ پھر اس 23 سالہ دور میں پھر اس کے 2 حصے ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ مکی دور 13 سالہ دور ہے اور مدنی دور صرف 10 سالہ دور ہے۔ اس مکی و مدنی دور میں جو 23 سالہ مدت بندی ہے، اس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قرآن کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین کے صفات حسنہ کو لے کر ایک مجموعہ صفات کمالیہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ جو خوبیاں تمام نبیوں کے اندر پائی جاتی تھی، ان ساری خوبیوں کو اللہ نے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ حضرت یوسف کا حسن بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردہ میں پھونکنے کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جانا بھی تھا۔ علاوہ اس کے فرمایا کیا کا گنایا جائے، اتنی بات یاد رکھیے جتنی خوبیاں ان تمام نبیوں کے اندر پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتی ہیں۔ اس لیے کوئی انسان آپ کی تعریف کا کما حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فارسی کا ایک شاعر اور ایک بڑے عالم شیخ سعدی سیرانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جیسا حق ہے ویسی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ اتنی سی بات یاد رکھ لی جائے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ ہر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین سمجھتا ہے۔ ہر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتا ہے۔ ہر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ کیا دنیا میں رسول کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف آپ کی تعریف کی جائے اور جو تعریف کے لائق آپ ہیں اس تعریفی احکام کو اپنایا نہ جائے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عنوان ہے محبت رسول۔ محبت عام طور سے اردو میں محبت بولتے ہیں میم کے پیش کے ساتھ، لیکن عربی میں محبت میم کے زبر کے ساتھ۔ محبت کیا چیز ہے اور رسول سے محبت کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جب کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی نقالی کرتا ہے، اس کے جال ڈھال کو اپناتا ہے، اس کے لباس کو زیبدن کرتا ہے، اس کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے انسان اسی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جو چیز ان کے محبوب کو پسند ہوتی ہے ان چیزوں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر یہ عجیب صورتحال ہے، انسان نبی سے محبت کا دم بھرتا ہے لیکن نبی کی طریقے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی سے محبت کا اظہار تو کیا جاتا ہے لیکن نبی کے طریقے کار کو اپنایا نہیں جاتا۔ اور اگر کوئی انسان نبی کے طریقے کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کی رغبت دلاتا ہے تو انسان اس کے خلاف مختلف قسم کی حرکات سرائیاں بھی کرتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں بناتا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہو سکتا ہے شاید تکلیف ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے۔ دل دکھانا مقصود نہیں ہے، تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، کوسنا مقصود نہیں ہے، برائی مذمت بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہم اپنی خرابی کا تذکرہ اپنے سامنے کرنا مقصد ہے
کہ اسی بہانے ہم اپنی اصلاح کریں۔ آیت سن لیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، اب لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے کم سے کم 3 حصے ہیں، ان تینوں حصے پر مختصراً بات آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلی چیز، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس میں چوتھی بات شامل کر لیجیے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے خطاؤں کو بخش دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت، ہر انسان کی دلی خواہش ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے محبت کرے، یہ رسول اللہ سے محبت کرے، رسول اللہ ان سے محبت کرے۔ جو انسان جس سے محبت کرنا چاہتا ہے تو جان و دل، جان و مال اس پہ لٹا دیتا ہے۔ اللہ کی محبوبیت کے حصول کے لیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تو اللہ سے محبت کا اظہار کے لیے جو ذمہ داری ہماری ہے، اللہ نے انسان کے ذمے عبادت لگائی ہے اور طریقہ محمد الرسول اللہ کا سامنے دی ہے۔ بات لگتی ہے چھوٹی سی، لیکن پوری زندگی کا محاصل اسی میں ہے کہ عبادت اللہ کی جائے گی اور طریقہ رسول اللہ کا لیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان طریقہ رسالت کو بالائے طاق رکھتا ہے، اگرچہ وہ عبادت کرتا کرتا اپنی کمر کو جھکا لیتا ہے، بندگی کرتے کرتے اپنے پیشانی پہ گھٹا پڑا لیتا ہے، سجدے اور قاعدے میں بیٹھنے کے نتیجے میں اس کے پاؤں پر بھی ٹھیرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ عبادت آپ کی اللہ کے لیے نہ ہو تب بھی بیکار ہے، اگر وہ عبادت آپ کی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرنے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اس اظہار کی شکل یہ بنانا ہوگی کہ چھوٹی بڑی جو بھی عبادت ہم کریں گے اس عبادت کو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، نہ اس میں گھٹائیں گے نہ اس میں بڑھائیں گے۔ عبادت کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی چیز کو اتنا بڑھا دیا کہ آپ نے حد کو تجاوز کر گیا، بارڈر کراس کر لیا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بڑی عبادت ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کو غضب میں لانے اور غصہ میں لانے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ محبت کے اظہار کے لیے طریقہ محمدی کا اعتبار کرنا اور اس کے مطابق عملی جامہ پہنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیسے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں تو ہمارے یہاں دکھائی دیتی ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم آپس میں الجھتے ہیں۔ زندگی ولادت سے لے کے وفات تک کی ہوتی ہے، وفات کے بعد تک قیامت تک کے لیے ہمارے مسائل ہیں، قیامت کے میدان بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں۔ جب جنت میں چلے آئیں گے تو مسئلہ ختم۔ ان تمام تر مواقع پر ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ اگر ہم نے ان تمام موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ تک پہنچے گی، پھر اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ جیسے ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاندھے اور کندھے تک اٹھاتے ہیں، سینہ پر ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، قاعدہ کرتے، تشہد کرتے، سلام بھیجتے۔ تو نماز کے یہ طریقہ کیوں اپناتے؟ اس کا جواب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ روزہ ہم رکھتے ہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہوا، سحری کھانا بند کرتے ہیں، افطار کا ٹائم شروع ہوا، افطار کرنا شروع کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ اور حج یہ اعمال ایسے کیوں بجا لاتے ہیں؟ جواب ہمارا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3-4 کام کرانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، یا آپ کے اور بھی کام ہیں؟ ان عبادتوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم باہم دستوں کی ربا ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی بھی کرتے ہیں۔ دہریہ، ملحد، بے دین، کافر، مشرک، بدعتی کہے بغیر ہمارے اندر چارہ کاری نہیں ہوتا۔ زندگی صرف ان 4-5 مسائل کا نام نہیں ہے،
سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں نمونہ موجود ہے. گویا پوری اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے. اسی آئینے ہم کو دیکھ کے سارا کام کرنا چاہیے. شادی بھی اسی روشنی میں کرنی ہے، طلاق اسی روشنی میں دینا ہے، نکاح کے مسائل اسی روشنی میں انجام دینے ہیں. بچے کی ولادت ہوگی اسی روشنی میں عمل کریں. کسی کی وفات ہو گئی اسی طریقے کے مطابق تجہیز و تکفین کفن دفن کریں. علاوہ اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے اور زندگی گزارنے کے سارے اوقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنا ہے. تب سمجھا جائے گا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اپنے لیے نمونہ بنایا. اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو آپ کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، گریبان جھکائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا کیسا تھا، کھانا پینا کیسا تھا، رہنا سہنا کیسا تھا، سونا جاگنا کیسا تھا، لوگوں سے ملاقات آپ کی کیسی ہوتی تھی، صبح سے شام تک کے معمولات آپ کے کیا تھے، آپ نے کاروبار کیا تو کیسا کیا ہے، لین دین کیا تو کس طرح کیا ہے، لوگوں سے ملاقات کی تو کیسی ملاقات کی ہے، گھر والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، آپ کی بچیوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کار کیسا تھا، پڑوس والوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا تھا، برادران ہو یا غیر برادر ہو، اپنے ہو یا بیگانے ہو، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے. مسلم اگر آپ کے پاس موجود ہوا ان سے گفتگو کا طریقہ کار کیا تھا، غیر مسلم سے گفتگو ہو رہی ہے ان سے طریقہ کار گفتگو کیا تھا، یہود و نصارہ آپ کے پاس آئے ان سے بات کرنے کی باری آئی، آپ نے کس طرح کی باتیں کی ہیں، قرآن کس طرح آپ نے سنایا ہے، اپنی تشریحات آپ نے کس طرح بیان کی ہے. یہ ساری چیزوں میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے. عموماً ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور نتیجہ کیا ہوتا کہ دو چار مخصوص اور محدود مسائل ہمارے ایسے ہیں جس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے. ہم اس کو اپنا مسلکی اور مذہبی شناخت و پہچان سمجھتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا کہ ہزاروں لاکھوں کا صرفہ کرنے کے بعد مساجد و مدارس کی تعمیر ہوتی ہے لیکن ہماری زبان سے جو گولے داغے آتے ہیں، جو بندوق کی گولیاں پھینکی آتی ہیں اور نتیجے کے طور پر کفر و شرک کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، نتیجتاً لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں، ملت کا سارا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے لیے نہیں آئے تھے. اس مہینے میں ولادت ضروری ہے، زندگی بھر کے لیے آئے، قیامت تک کے لیے آئے. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوعیت سے، اس ناحیت سے ہم کو ان کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم نے اس طریقے سے شخصیت رسول کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنتوں بیانات کو دیکھا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً ہمیں خیر خواہ دین کے ثابت ہو سکتے ہیں،
اور دنیا والوں کے سامنے ہماری جانب سے کچھ صحیح باتیں پہنچ سکتی ہیں۔ اب آئیے کچھ چیزیں آپ سے بات کر لیجیے۔ ایک بار پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ نے اگر کچھ کہا ہے اس کا عملی جامہ پہنانا ہے تو یہ دیکھو کہ ہم نے کس طرح عملی جامہ پہنا ہے۔ اگر اللہ نے نماز کا حکم دیا، رسول نے نماز کس طرح پڑھی ہے اس طرح پڑھو۔ اللہ نے روزہ کا حکم دیا، رسول نے کس طرح روزہ رکھا اس طرح روزہ رکھو۔ اگر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، رسول نے کس طرح زکوٰۃ دلوائی ہے اس طرح زکوٰۃ دینے کی کوشش کرو۔ اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے کس طرح حج کیا ہے اس طرح حج کرنے کی کوشش کرو۔ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی نے کیسی گزاری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صلہ کے طور پر، بدلہ کے طور پر اللہ کی جانب سے یہ مجدہ سنایا جائے گا، یہ خوشخبری سنائی جائے گی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے اللہ جس سے محبت کرے گا کیا اپنی نگاہ کے سامنے اسے ذلیل و خوار ہوتا دیکھے گا؟ جس سے اللہ محبت کرے گا دشمنوں سے پٹتا ہوا دیکھنا گوارا کرے گا؟ اللہ بندہ سے محبت کرے گا، وہ بندہ دنیا والوں کے سامنے ذلت و خواری کا مجموعہ بنا رہی ہے، اللہ کو گوارا ہوگا؟ اگر ہم نے رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اتباع اور ان کے طریقے کے مطابق اپنا لیا، تو قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں ذلت و خواری کے کھوڑ سے نکل جانا چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے، ہمیں دقت و پریشانی میں گھیر نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اس نہج کے مطابق نہیں کی ہے جس نہج پر چلنے کے نتیجے میں اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسے گا۔ آپ دیکھیں گے قرآنی اعلان جگہ جگہ پر اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بھی کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اسی نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اطاعت کی۔ گویا اللہ نے اپنی اطاعت و فرما برداری کو منوانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو معیار قرار دیا ہے، اسی کسوٹی پر اپنے اعمال کو پیش کرنے کی تاکید کی کہ اس معیار کے مطابق تمہاری اطاعت ہوگی، سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا اور اللہ تم پر انعام کا برکھا برسا دے گا، رحمتوں کو نازل فرما دے گا، مغفرتوں کے سمندر میں غوطہ زن کروا دے گا، خطاؤں کو گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
مگر ایک نگاہ اس چیز پر بھی دوڑائیے، ایک نظریہ ہمارے سامنے قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے، اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا، جب کہا جاتا ہے آ جاؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو جو منافقین ہوتے ہیں نہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف پڑھتے ہیں نہ رسول اللہ کی طرف پڑھتے ہیں، بلکہ کیا کہا، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اب منافقوں کو دیکھیں گے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے گریز کرتے ہیں اور آپ کی مجلسوں سے بھاگتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اگر کوئی انسان آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا بلکہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، ان دونوں کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کر کے اپنی عبادتوں کو برباد نہ کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ کیسے؟ عبادت آپ نے کی ہے اللہ کے لیے نہیں کی ہے، عبادت برباد، عبادت آپ نے کی ہے اللہ کے لیے کی ہے لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں، عبادت برباد۔ تو چھوٹی بڑی عبادت اللہ کی ہوگی، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا، تب تو آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، قبول ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کا درجہ آپ کو ملے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے اس فیصلہ کے بارے میں ان کا خیال ہو، ہم مان بھی سکتے ہیں نہیں بھی مان سکتے، ہمارا اختیار ہے، من چاہے گا تو مانیں گے، من نہیں چاہے گا تو نہیں مانیں گے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ آگے اس کی بدعت ہے نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم میں ڈکیل دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چیز اور بھی ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جس نے ہدایت کی آ جانے کے بعد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موجود ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کر دی اور مومنوں کے طریقہ کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اپنایا۔ جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا اس زمانے کے مومنین کا نام کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو جس نے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کی، قرآن و حدیث کی موجودگی میں منمانی تعویلات کسی نے کرنا شروع کیا، اور جس طرز عمل کو صحابہ نے اپنایا تھا اس طرز عمل کو، صحابہ کے طرز عمل کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپنایا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا،
جدھر رخ ہوگا ادھر ہی ڈھکیل دیں گے، پھر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر اگر کوئی انسان اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا نہیں ہے تو قرآن یہ بھی یاد دلاتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگ ڈر جائیں، کانپ جائیں، لرز اٹھے۔ کس بات سے؟ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کی کسی بات کی منمانی تعبیر کر کے اسے ترک کر دیتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ اسے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنہ، اسے کوئی فتنہ ملتا ہے۔ فتنہ سے مراد دنیا کی آزمائش ہے، دنیا کی تکالیف ہے، دنیا کی پریشانی ہے، دنیا کی ذلت و خواری ہے، دنیا کی ساری پشیمانی پریشانی ہے، سب اس میں شامل ہے۔ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں سزا ملے گی۔ کب؟ جس نے اللہ کے رسول کے کسی ایک فیصلے کو چھوڑ دیا، اس کی مخالفت کر دی، اور اسی پر بس نہیں ہے، مخالفت کرنا چھوڑنا بڑی بات ہے۔ آپ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، آپ اپنے اختلافات کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آپ پہنچتے نہیں ہیں، آپ نے اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے کورٹ کا سہارا لیا، کچہری کا سہارا لیا، تھانہ کا سہارا لیا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کا سہارا لے لیا، جبکہ وہ فیصلہ آپ کا آپ کے گھر میں، آپ کی مسجد میں، آپ کی دینی ادارے میں، آپ کی شرعی عدالت میں وہ فیصلہ ہو سکتا ہے، آپ نے اس کے برخلاف کوئی طریقہ اپنایا ہے تو کیا نقصان ہوگا پتہ ہے؟ پڑھیے قرآن مقدس، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ اللہ کا فتویٰ، ہمارا آپ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ نبی کا بھی فتویٰ نہیں ہے، اللہ نے فتویٰ دیا ہے اور قسم کھا کر فتویٰ دیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے۔ اللہ کوئی بات بیان کرتا ہے بغیر قسم کے تب بھی قابل اعتبار ہے، لیکن اگر کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھا کر بیان کرتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا آپ کے رب کی قسم ہے، وہ انسان مومن نہیں، پکا بے ایمان ہے۔ کون بھائی؟ جب تک وہ آدمی اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس تشریف نہ لائے۔ ایک چیز، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ پھر جب آپ کے پاس آ گئے، آپ نے فتویٰ دے دیا، تو آپ کے فتوے میں اگر مگر چونکہ لیکن کی بات اس نے نہیں کیا، دل میں کوئی کبیرگی اور کجی اور ٹیڑھا پن نہیں محسوس کیا۔ جہاں کجی محسوس کریں گے مومن نہیں ہے۔ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس نہیں پہنچیں گے مومن نہیں ہے۔ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آ گئے، آپ کے فیصلے پر ناک بو چڑھایا، مومن نہیں ہے۔ تیسری بات کہی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ وہ آپ کی باتوں کو پورے طور سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو وہ مومن نہیں ہے۔
اس آیت کے ان حصوں پہ غور فکر کر کے ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ ہمیں کسی نے کافر کہہ دیا، کسی نے مشرک کہہ دیا، کسی نے بدعتی کہہ دیا، کسی نے خارجی کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، ہم تلملا اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، موقع ملے تو جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے فتویٰ جاری کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے؟ قسم کھا کر اللہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس کسوٹی پہ ہم تمام کو اپنے معاملات کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد کے امام کے پاس نہیں آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، شرعی عدالت اور شرعی مجلس میں اپنا مقدمہ لے کے نہیں آتے، کیونکہ چوٹ ڈھکا ہوا ہمارے دل و دماغ میں کہ وہاں جا کے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا، ہم کو ماننا پڑے گا، اس میں کچھ لینے دینے کی باری نہیں آتی ہے۔ اگر کورٹ کچہری جاتے ہیں، تھانہ جاتے ہیں، کسی تعلق والے کی انسان کے پاس جاتے ہیں، کسی وزیر و مشیر کے پاس جاتے ہیں، کسی منسٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی ایم ایل اے ایم پی کے پاس جاتے ہیں، کسی سی ایم اور پی ایم کے پاس جاتے ہیں، ہماری سنوائی کی جائے گی، ہمارا مقام پڑے گا، ہماری طاقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر قرآن و حدیث کی اس بنیاد پہ ہم نے چھوڑا ہے، پکا کافر منافق ہے۔ بات کڑی لگتی ہے تو کڑی لگتی ہے، یہ میری بات تو نہیں ہے، لیکن آج ہمارے سارے مقدمات کہاں ہیں؟ کورٹ کچہری میں ہمارے مقدمات زیادہ ہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہو گیا، چلو وہی حل کرائیں گے، میری بیٹی کو طلاق ہوئی 10-20 لاکھ روپیہ لیں گے۔ کوئی اور مسئلہ کھڑا ہوا، کچھ لینے دینے کی باری آئی، شریعت کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے گا قرآن حدیث کا، کیا فائدہ ہوا؟ چلو وہاں چلتے ہیں، اپنے روب کا استعمال کریں گے، پاور کا استعمال کریں گے، اپنے تعلقات کا استعمال کریں گے، اپنی بڑائی کا اظہار کریں گے، جس طرح چاہیں گے اس طرح انہیں ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہاں ہمارا ایمان ہے؟ فرمایا کہ جب تک کوئی انسان اپنے مقدمات کو، اپنے نزاعات کو، اپنے جھگڑوں کو فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچتا ہے، تب تک اس کا ایمان ڈواڈول ہے۔ پہنچ گیا، ایمان میں کچھ سدھار ہے، وہاں پہنچنے کے بعد بھی فیصلہ اگر ہمارے من کے خلاف ہو گیا، مانے کہ نہیں مانے، دل میں خلش پیدا ہو رہی ہے، کھجی پیدا ہو رہی ہے، ٹیڑھا پن سے دو چار ہو رہے ہیں، بار بار دماغ میں ٹس ہوتا ہے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہا اگر یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے، آپ کا ایمان کا ستیہ ناش ہوگا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے جو کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے گردن جھکا دی، اس کا نام ہوتا ہے مان لینا۔ اگر کوئی انسان ایسا مانتا ہے تب تو وہ مومن ہے، اگر ایسا نہیں مانتا ہے قرآن کے بیان کے مطابق تو پکا بے ایمان ہے۔ ہم آپ کو بے ایمان کہیں گے، اب ہم گولی مار دیجیے، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہتے، ہم قرآن کی آیتیں آپ کو سناتے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے، اب سوچ لیجئے ہمارا اور آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو ایک چیز اور بھی سمجھیں، بہت مشہور آیت ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہ آیتیں بہت پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنا ہی چاہیے، لیکن یہ آیتیں صرف نماز کے لیے پڑھی جاتی ہیں، برا مت مانیے گا، صرف رفع الیدین کے لیے پڑھی جاتی ہے، آمین بالجہر کی اس بات کے لیے پڑھی جاتی ہے، کندھے سے کندھے ملانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، 3 طلاق کو
بیک وقت کی 3 طلاق کو 1 طلاق منوانے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ کیا قرآن نے اتنی چیزوں میں محدود کیا ہے؟ ترجمہ سنیے اور فیصلہ کیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، 3 اطاعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ ان دونوں میں لفظ اطاعت موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی ان دونوں کی اطاعت بلا کسی شرط کے ماننا پڑے گی۔ اور تیسری اطاعت کا تذکرہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں کہا، لفظ اطیع کو وہاں ختم کر کے حذف کر کے قرآن نے صرف کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے میں سے سردار کی بات مانو، صاحب اختیار کی بات مانو، عالم و مفتی کی بات مانو، قاضی اور جج کی بات مانو، امیر اور رہبر کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اپنے رہبر کی بات مانو۔ اس کے ساتھ میں جو کہا ہے اس کو یاد رکھیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی بات ماننے میں اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ماننے میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک مقدمہ ہمارے سامنے آیا، 2 بڑے عالم کے اس سلسلے میں بحث ہو رہی ہے، 2 مجتہدوں سے متعلق یہ بات آ رہی ہے کہ 2 مجتہد اس کو 2 انداز سے سمجھ رہے ہیں۔ مجتہد کے فتووں میں اختلاف ہوا، اپنے زمانے کے سردار کے رائے میں اختلاف ہوا، علماء اور مفتیان کے خلاف، مفتیان کے فتووں کے درمیان اختلاف ہوا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ آپ کے عالم ہیں، یہ آپ کے عالم ہیں، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے مفتی ہیں، یہ آپ کے مفتی ہیں، یہ آپ کے قاضی ہیں، یہ آپ کے قاضی ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا، اس سے اوپر بڑھی ہے، ان علماء مفتی قاضی سے بڑھ کے رسول ہے۔ اب رسول کی مجلس میں چلیے، اس مقدمہ کو اللہ کے پہنچائیے، اس مقدمہ کو رسول اللہ کے پہنچائیے۔ اب اپنے مقدمات کو اللہ اس کے رسول کے پاس پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے جس مفتی جس قاضی کی بات اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی اب اسے مانیں گے، جن کی بات اللہ اس کے رسول کے خلاف ہوگی اسے چھوڑ دیں گے۔ کس نے کہا؟ قرآن نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مقدمے کو، اس قضیہ کو، اس اختلافی میٹر کو، اس نزاعی مسئلے کو اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس پیش کر دیں۔ کب؟ اس کو بھی یاد رکھیے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان بھی صحیح نہیں ہے، تمہارا آخرت پر اعتقاد بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے، اس کا انجام بھی صحیح ہوتا ہے۔ بتانے مقصد تھا کہ اختلافی مسئلے میں اسے بڑھاوا دینے کے بجائے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی تعلیم و تکریم کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ انہوں نے نکالا ہے، اگر ان کے پاس غلط مسئلے کی توضیح آ گئی تب بھی کہا گیا انہیں 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر اس نے صحیح مسئلہ بیان کر دیا اسے 2 اجر ملتا ہے، تو ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے،
انہیں برا بلا نہیں کہہ سکتے ہیں، ان پر لعن طعن نہیں کر سکتے ہیں، ان کی توہین و تذلیل نہیں کر سکتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں مسئلہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر دو مجتہد آپ کے سامنے کوئی بات بیان کر رہے ہو اور سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے، ان دونوں کی باتوں کو ایک جگہ رکھو اور اسے اللہ اس کے رسول کے بات پیش کرو۔ تو قرآن کہتا ہے ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی مسئلے میں آپ نے علماء سے رابطہ کیا، دو عالموں کی بحث آپ کے سامنے آ گئی، مسلکی اعتبار سے آدمی اپنے اپنے عالموں کی ٹان ٹانتا ہے، لیکن وہ حقیقت حال کی طرف اپنی توجہات کو مرکوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حقیقت کو سمجھیے، ہمیں اسے اللہ اس کے رسول کے بعد پیش کرنے کہا گیا ہے۔ اگر ہم پیش کرتے ہیں تو صحیح مسئلہ نکھر کے ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اختلاف ہمارا برقرار رہے گا اور برقرار رہتا ہی چلا جائے۔ آج ملت کے اندر جو انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اپنے اپنے اختلافات کو باہر رکھتے ہوئے آئے ملت کے مسائل، ملنی مسائل میں ہم اتحاد کر لیتے ہیں۔ ایک نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ نعرہ صحیح میں اچھا نہیں ہے۔ ہمیں تو اختلاف کو دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اختلاف برقرار رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر آئیے، کوئی انسان آپ سے کہے گا بھائی ابھی تو اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے، تو مسئلہ حل کرانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس کیسے پہنچے گی؟ تو بہت سے لوگوں نے کہا آج بھی اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچے۔ یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اور قرآن کی آیت پڑھیں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، یہ اگر آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں پہنچ کر اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی کے طلبگار بنتے ہیں، تبھی اللہ کو اپنے لیے گناہوں کو بخشنے والا پائیں گے۔ قرآن سے دلیل دے دیا۔ اب آپ سے کہتے ہیں ہم مان لی کہ دو بڑے آدمی کے درمیان اختلاف ہوا، دونوں امیر و کبیر ہیں، وہ مدینہ جا سکتا پیسہ خرچ کر کے، ان سے غلطی ہو گئی، مدینہ پہنچ گیا، مسجد نبوی میں پہنچ کر کے اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ لی اور یہ سمجھ لیا کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ بتائیے کسی غریب و نادار قسم کے لوگوں سے غلطی ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے مدینہ کیسے پہنچے گا؟ اس کے پاس لاکھ روپے تو نہیں ہے، دانے دانے کو درس رہا ہے، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ کیا کہیں گے آپ؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ اگر آپ کے پاس آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور آپ کی مجلس میں آ کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، تب اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کی موجودگی میں گستاخی کی، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کہا ایسے لوگوں کو حاضر کو رب لے آ۔ انہیں احساس ہونا چاہیے
کہ ہم رسول کے دربار سے باقی نہیں ہیں، ہمیں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچنا ہوگا. اپنا منہ جو چھپائے میں تھے اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، اپنا نفاق کا پردہ چھاپ کر کے فاش کر کے اللہ کے نبی کی مجلس میں ان کو آنا پڑے گا. فرمایا کہ ان کی حاضری وہاں ضروری ہے. جب حاضر ہوا اللہ سے دعا کیا، اللہ کے رسول نے بھی دعا کر دی، ان کی معافی ہو گئی. ایک بات. دوسری چیز، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس کیسے جائیں گے بھائی؟ اسی جگہ پر وہ دلیل موجود ہے، فردوہ الی اللہ. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش معلیٰ پہ ہے آپ کے پاس جانے کی طاقت؟ اللہ کے پاس کیسے جائیں گے؟ اپنے اختلافی میٹر کو اللہ کے پاس پہنچاؤ، 2-4 آدمی تیار ہو جاؤ، اڑان بھرو اور عرش معلیٰ میں چلے جاؤ. ہے کسی کا عقیدہ ایسا؟ ہر انسان اسے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچانے کا مطلب ہوا اس مقدمے کو رسول اللہ کی کتاب کے پاس پہنچا، الی ما انزل اللہ، اس قضیے کو اللہ کی نازل کردہ کتاب پر پیش کرو. کتاب اللہ نے اس سلسلے میں جو رہنمائی کی اسے مانو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے پاس پیش کرنے کا مطلب یہ ہوگا اس اختلافی میٹر کو اللہ کے رسول کی پاس پہنچنے کی صورت یہ تھی جب اللہ کے نبی موجود تھے، جن کا وہاں پہنچنا ممکن تھا، ان کے لیے وہاں پہنچنا ضروری تھا. لیکن جہاں پہنچنا ناممکن ہے وہاں اللہ کے رسول کا فتویٰ دیکھا جائے، اللہ کے رسول کی سنت دیکھی جائے، اللہ کے رسول کی حدیث دیکھی جائے، اللہ کے رسول کے قول و فرمان دیکھا جائے. فردو الی اللہ والرسول، اسے اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف. تو اگر ہم نے اپنے اختلافی میٹر کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا دیا، مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کسوٹی پہ پرکھنے کے لیے دے دیا، وہاں سے جس کی تائید ہوتی ہے، اگر ہمارا ایمان صحیح سالم ہے تو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اپنے ایمان کو مخصوص سمجھتے ہوئے، اپنے ایمان کو محفوظ سمجھتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں پیش کرنا ضروری سمجھے اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی فرما دیجئے تم اگر اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو. اتباع کیا چیز ہے؟ جس کو اردو میں کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، جیسا جو کام کیا ہے ویسے ہی کام کرنا. اگر ہم نے کسی بھی عمل کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، دن کا ہو رات کا ہو، صبح کا ہو کہ شام کا ہو، ہمیں اسے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ اس طریقے کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں گویا ہم اتباع رسول کرتے ہیں، اور اتباع رسول کے نتیجے میں ہم محبت رسول کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. کیسے؟ اگر کوئی انسان کہتا ہے یہ کام اللہ کے نبی نے تو کیا ہے لیکن ہم کو پسند نہیں ہے، یا کوئی انسان اللہ کے رسول کے کام کو پسند کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو دو چیزیں ہیں. ایک تو ڈائریکٹ انکار کر دینا ہے، دوسرا عملی انکار کرنا ہے. وہ بھی ہمیشہ سنتے ہوں گے ممبر سے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى، قیل من یابى یا رسول اللہ، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. میرے امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، یا وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن انسان آپ کو رسول ماننا ہے، ظاہری طور سے آپ کی رسالت کا انکار کیسے کرے گا؟
ایک انسان جنت کو حق سمجھتا ہے، جنت میں جانے سے انکار کیسے کرے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کر دی اسی نے انکار کر دیا۔ تو نافرمانی کرنا یہ انکار کرنے کی علامت ہے، یا تو رسول اللہ کی اتباع کا انکار کیا یا جنت میں داخلے سے انکار کیا۔ اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کام کو اللہ کے نبی نے اتنا کیا ہے ہم اتنا کرتے ہیں، بظاہر وہ کام آپ کو اچھا لگے گا، لیکن وہ کام اچھا نہیں ہے۔ وہ حدیث بہت مشہور آپ سن رہی ہیں، عام طور سے حدیث سنائی جاتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ 3 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی باز بیوی سے ملاقات ہوئی، ان سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات میں کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ ان کا ایک شوق تھا کہ جو جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہم وہی عمل کریں گے تاکہ ہم جنت میں آرام سے پہنچ جائیں۔ عقیدہ غلط نہیں تھا، نظریہ درست تھا، سنت رسول پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ دریافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ملاقات آپ سے نہیں ہوئی، آپ کی بعض بیویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا فلاں فلاں ایسا ایسا کام کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے ان صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو کم سمجھا، یہ بہت بڑا کام تو نہیں ہے، نبی ہونے کے اعتبار سے ان کو تو اور زیادہ کام کرنا چاہیے، پھر کہو تو نبی بخشے بخشائے ہیں، وہ عمل کرے نہ کرے ان کا مسئلہ حل ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو بگڑ جائے گا۔ اس لیے ان 3 میں سے تینوں نے اپنے اپنے ذمے ایک الگ الگ کام لگا لیا۔ ایک نے کیا کہا کہ میں رات بھر جاگ کر اللہ کی بندگی کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں مستقل روزہ رکھوں گا، شادی بیاہی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کیا کہا، وہ بات بھی آپ کو یاد ہے، میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، میں رات میں تہجد گزاری کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ یہ سارا جھنجھٹ جو ملا تو شادی بیاہ سے ہوتا ہے، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ نیت میں خرابی نہیں تھی، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی وہ سوچ رہے تھے۔ یہ بات وہ آپس میں بول کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو آپ کی اہلیہ نے بتلایا ایسے ایسے 3 لوگ آئے ہوئے تھے اور اس طرح کی بات کر کے گئے۔ آپ نے ان تینوں کو بلایا، پہلے آپ نے پوچھا کیا تم ایسا کہے ہو؟ انہوں نے اقرار کیا ہاں ہم نے کیسا کہا۔ یاد رکھیے گا کسی کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خبر آپ تک پہنچائی جاتی ہے، اس حدیث نے یہ آپ کو تاکید کی ہے، پہلے اس سے پوچھئے یہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اگر نہیں کہا ہے اس کی وکیل صفائی بننے کی ضرورت ہی نہیں، وکالت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بھائی ہم نے نہیں کیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا آپ نے کیا ہے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ ان تینوں صحابہ نے کہا رسول اللہ ایسا تو ہے، ہم نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ بڑا اچھا کام تم نے کیا ہے، تہجد گزاری بڑی اچھی چیز ہے، بار بار روزہ رکھنا بڑا اچھا کام ہے، شادی بیاہ کی الجھن میں نہ پڑا جائے، خود عبادت و بندگی کی جائے، بڑا اچھا معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے کہا سنو، میں تم لوگوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم لوگوں میں اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں۔ نہ تم مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہو، نہ تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟
میں رات میں تہجد گزاری کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَن رَّغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا۔ سنو، جو انسان اس سنت سے اعراض کرے گا وہ میری ملت سے خارج ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات اندازہ لگا دیجیے۔ اب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت سے روک رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کی عبادت وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ آپ نے تہجد پڑھا ہے تو رات بھر جاگا نہیں ہے، وہ شب قدر کو چھوڑ کر رات بھر جاگنے کا ثبوت آپ سے نہیں ہے۔ اب رات میں سوئیے بھی، اٹھ کے تہجد بھی کیجئے، تہجد گزاری بھی کیجئے، مستقل روزہ رکھنا، لگاتار روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ رکھا ہے یا شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا ہے، پورا سال مستقل روزہ نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان روزانہ لگاتار روزہ رکھتا چلا جاتا ہے، نفلی روزہ میں اس قدر پڑتا جاتا ہے، بس مہینہ کا مہینہ روزہ رکھتا چلا جاتا، یاد رکھیے گا وہ عبادت کرنے کا تو ڈھونگ رچا رہا ہے لیکن سنت کے مطابق اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری ملت سے خارج ہو جائے گا۔ عبادت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا ہے، یعنی اللہ کے نبی سے زیادہ عبادت کرنے پر، جو کام جیسے آپ نے کیا ہے اس پر آپ نے اضافہ کر دیا ہے، تب اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو جو عبادت ہی نہیں ہے، اگر انسان اسے عبادت سمجھ کے کرے گا اس سے ممانعت کتنی زیادہ ہوگی۔ جو عبادت ہے اس میں پڑھا نہیں سکتے۔ مغرب کی نماز آپ پڑھتے ہیں، پہلے مغرب پڑھنے والا بڑا من کرتا ہے ہم 4 رکعت مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ ہے کلکتہ میں کچھ لوگ وہ صرف مغربی ہی نماز پڑھتا ہو، 4 یا 5 بجے الگ سی بات ہے، وہ صرف مغرب پڑھتا ہے، والا مغرب ہم کو اچھا لگتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان مغرب ہی کی نماز پڑھتا ہے، سوچا بلا جو بے جوڑ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ نماز میں 1 رکوع ہے، 2 رکوع کر دیا آپ نے، نماز میں 2 رکوع ہے، 2 سجدہ ہے، 3 سجدہ آپ نے کر دیا، بھول سے کیا، اس پر گرفت نہیں ہے، سجدہ 100 سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کریں گے آپ کی نماز تو گئی، آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہو بہو اسی طرح سے ہمیں عبادت کرنے کی تاکید کی گئی ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے، وہ عبادت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، ورنہ عبادت سے کوسوں دور ہونے کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طریقے کیا بتلائے؟ عام طور سے ہم سمجھتے ہیں وہ 3-4 عبادت ہیں اور یہی عبادت ہے، نہیں، یاد رکھیے گا جب قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پوری زندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق گزارنا یہی ایمان ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک کے معمولات رسول اللہ کا جائزہ لیجیے۔ آپ گھر میں ہوتے تھے، حدیث کیا ہے؟ کان فی محنت اہلہ، آپ گھر میں اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتے تھے، جب اذان ہوتی تھی جا کے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے،
کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں؟ گھر والوں کا ہاتھ بٹانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ علاوہ آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، معمولی چیز، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ آج باہر میں بڑا لمبا سلام پھینکتے ہیں، لیکن گھر کے لوگوں کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ بچے کو سلام کیجئے، بیوی کو سلام کیجئے، گھر میں سلام کا ماحول بنے گا۔ تو گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، باہر والوں خوب سلام کرتے آپ۔ علاوہ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجیے، اس معنی کر کے جائزہ لیجیے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر گام پر، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کرنی۔ آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے گھر میں بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، دادا ہے، نانا ہے، خالو ہے، خالہ وغیرہ۔ آپ کا برتاؤ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول وہاں بھی ہمارے نمونہ ہیں۔ آپ کی شادی ہو گئی، ایک نہیں 11 شادیاں ہوئی۔ امت کے لیے 4 شادی کی اجازت ہے۔ آج نوجوان طبقہ 4 شادی پہ زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن بیویوں کے درمیان جو انصاف کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا اس میں ماتھا میں گھستا ہی نہیں۔ بڑے بڑے دینداروں کو سنا گیا شادی کرنا کوئی غلط تھوڑے ہے، بیوی سے پوچھنا کوئی ضروری تھوڑے ہے، شادی کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ بھائی تم 4 شادی کرو نا، میں کوئی 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن چھپا کے شادی کیوں کرتے ہو؟ دکھا کے شادی کرو۔ جس طرح پہلی شادی تم نے برملا کیا ہے، رشتہ ڈھونڈ کے کیا ہے، علاقے کے لوگوں کو بتا کے کیا ہے، اسی طرح دوسری تیسری شادی بھی کرو۔ جس طرح پہلے بیوی کو اپنے مکان دیا ہے، انہیں گھر بار دینے کی کوشش کی ہے، دوسری کو بھی دو۔ یا دوسری کی شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو گھومنا پھرنا تمہارا زیادہ ہو گیا، پہلی کو تو موقع دو۔ اگر آپ شوہر ہیں تو ازواج مطہرات کے شوہر کے طریقہ کار کو اپنائیے۔ اگر آپ باپ ہیں تو فاطمہ کے بابا کے حالات کا جائزہ بھی تو لیجئے۔ انہوں نے اپنے بیٹیوں کی پرورش کیسے کی؟ 3 بچے بیٹے ہوئے، بچپن میں انتقال کر گئے، 4 بچیاں ہوئیں، جوان ہوئی، شادیاں ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ بیٹیوں کا باپ ہے تو ایسا مت سمجھیے کہ ہم تو محروم ہو گئے، بیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھیے بیٹی بھی آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے اور بہترین رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو بیٹیوں کی پرورش آپ نے کی ہے، اس کی نگہداشت کیسے کی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کیسے آپ نے کی ہے، اس کا عام طور سے خیال آپ نے کیسے رکھا ہے، اسی اعتبار سے آپ غور کیجیے۔ آپ کسی کا بھتیجا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا تو بھتیجا بنے ہوئے ہیں، چچا لوگ ہیں۔ ایک چچا وہ ہے جو مستقل آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، مستقل آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ ایک چچا وہ ہے جو آپ کے لیے پورے طور سے اپنے آپ کو پیش کر دیا، ساری خدمتیں کرنے کے لیے تیار، 42 سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے۔ آپ کا برتاؤ ان چچاؤں کے ساتھ کیسا رہا ہے؟ جس طرح باپ بیٹے کی پرورش کرتا ہے، ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایک باپ سے بڑھ کے کی۔ وہی دوسرا چچا آپ کا ہے ابو لہب، جس نے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا، پیدا ہونے کی خوشی میں پیدائش کی خوشخبری سنانے والی لونڈی اور بادی کو یہ کہتے ہوئے آزاد کر دیا، تم نے مجھے اپنے گھر میں، اپنے بھائی گھر میں بچے، میں بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ دیتا ہوں۔ لیکن وہی چچا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، لوگوں کے سامنے پرچار کیا کہ میں نبی ہوں اور تمہیں آنے والے مشکلات سے دور رہنے کا طریقہ بتلاتا ہوں،
مرنے کے بعد کی زندگی کے عذاب سے بچنے بچانے کا طریقہ کار بتلاتا ہوں۔ تو چچا نے کیا کہا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیاناس ہوئی، صرف تم نے ہمیں جمع کیا تھا۔ آپ نے اس چچا کے ساتھ بھی کیسا برتاؤ کیا ہے؟ آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو بیٹی کا باپ ہے، عورتوں کے شوہر ہیں، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کے گھر کے افراد ہیں، کسی کا پڑوسی ہے، آپ نے ہر میدان میں ہر ایک کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دیکھا ہے کہ پڑوسی آپ کے اپنے ہو یا بیگانے ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپ نے پڑوسیوں کے بارے میں ایسا کہا کہ جبریل امین نے پڑوسیوں سے متعلق مجھے اس طرح کی وصیت کی، تاکیدی حکم اس طرح دیا، یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ جبریل امین نے مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اس قدر تاکید کی ہے، ایسا لگتا تھا کہ مجھے میری چیزوں کا انہیں وارث بنا دیں گے۔ ایک پڑوسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے گھر کے آدمی نہیں ہیں۔ یہ تو اسلام نے سکھلایا اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا بجھایا، گالیاں دی، پتھر برسائے، بدن کو لہو لہان کر دیا، گھر سے نکال دیا، نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پہ ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا طریقہ کار، آپ کی اتباع کی شکل کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ نے ان کو گالی دی ہے؟ ابو جہل نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجری ڈال دی، طائف کے بازار میں اوباشوں اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ جب مجبور تھے تو کیا کرتے؟ لیکن آپ جانتے ہیں جب آپ کو اقتدار مل گیا، مکہ فتح ہو گیا، فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہو گئے، وہ آپ کے جانی دشمن آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے آپ کے سامنے ہیں، آپ چن چن کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ کہ اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں ہے، آپ کی اتباع یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اطاعت کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ صحابہ نے محبت کا وہ معیار پیش کیا ہے جس کا تصور دنیا میں آج کے دور میں انسان نہیں کر سکتا۔ آپ نے انگوٹھی بنائی، سونے کی انگوٹھی بنائی، آپ نے انگوٹھی اپنے انگلی میں ڈالی، لیکن احساس ہوا کہ صحیح نہیں ہے، آپ نے پھینک دیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، سونے کی انگوٹھی کو صحابہ نے پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے پھینکا ہے، ہم بھی اس کو پھینکتے ہیں۔ وہ چاہتے تو اتار کے رکھ لیتے، لیکن وہ کہا جس چیز کو ہم نے رسول کے نام پر پھینک ہی دیا ہے، اب اسے اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آج کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لڑکا کو سونے کی انگوٹھی نہیں ملے گی، جھمیلا ہو جائے گا۔ دیندار لوگ بھی چلو آتا ہے تو آنے دو، رکھ لیتے ہیں، پہلے سے بھی منع کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہن لو۔ نے کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو پہننے کی بات ہے، پھر اتار کے رکھ لو گے، کیوں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیا، صحابہ نے پھینک دیا، یہ صحابہ کرام کی اتباعی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ آج اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، سارا کام الٹا ہم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی انسان تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہارے باپ سے یعنی ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، دنیا کے سارے انسان سے بڑھ کے میں تمہارا محبوب نہ ہو جاؤں. تم میں سے کوئی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایک بار عمر ابن خطاب نے یا رسول اللہ اب میرے سب چیز سے محبت ہے لیکن میرے جان سے زیادہ محبوب اب نہیں ہے. آپ نے فرمایا اب تم ابھی بھی تم ایماندار نہیں. یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. یہ ایمان. تو جان سے زیادہ محبوب سمجھنے والا کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائے گا. جو آپ نے جس طرح کیا ہے اسی طرح کرے گا. آپ نے کپڑا کیسا پہنا ہے، آپ نے بال کیسا رکھا ہے، تیرے نام اور اس کے نام بال رکھنے کا تو مزاج بنا ہوا ہے. مختلف قسم کے ہیرو کے نام پر بال رکھنا شروع ہم نے کر دیا ہے. دنیا میں خرافاتی انداز کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، اسے روڈ ماڈل سمجھنے والا انسان اسی انداز کا کپڑا پہنتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت ہے کیوں نہیں اللہ کے نبی جیسا لباس پہنتے ہیں، اللہ کے نبی جیسے سر پہ کپڑے ڈالتے ہیں، سر پہ بال رکھتے ہیں یا چہرے پہ داڑھی مبارک رکھتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے اخلاق کو اسی انداز سے بناتے ہیں؟ لوگوں سے ملنا جلنا اسی طرح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ گھر کے معاملات کو اس طرح سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مسجد کے معاملات کو اس طرح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب مسجد میں آئے مسلی مسلح پہ کھڑا ہے، امام ہے تو کس انداز سے آپ نے امامت کی ہے؟ اور مسجد میں عام جگہ عام لوگوں کی طرح بیٹھنے کی، مجلس میں اگر بیٹھنے کی نوبت آئی ہے تو آپ نے کس طرح بیٹھنے کی کوشش کی؟ سب صرف سننے سنانے کے لیے. جو لوگ بطور خاص اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث و قرآن کو دیکھیں، پرکھیں، اس کا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے یہ دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو اس طرح کیا ہے. میں کہتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے صرف اتباع سنت کو مخصوص عمل میں رکھ دیا. 2-4 عمل ہمارے ایسے ہیں کہ جنہیں کہتے ہیں کہ بس اس طرح اتباع رسول ایسی ہونی چاہیے. اللہ